پھر اسی طرح کھانے پینے پہ پھر وہی بات آ گئی کہ اب بچہ ہر عمر پہ ایک ڈفرینٹ چیلنج تھرو کرتا ہے کھانے پینے کے معاملے میں بھی، کہ یہ نہیں کھانا، سبزی نہیں کھانی، چوزی پکی ایٹرز ہیں. پھر یہ کہ آج کل جیسے جنک ایٹر زیادہ ہیں، بازار کی چیز دے دو تو جلدی کھا لیتے ہیں، باقی نہیں کھاتے. کوئی اسپیسیفک دودھ نہیں پیتے جیسے، یا یہ کھانے کا شوق نہیں، یا ان کو بھوک نہیں لگتی، یا بھوک بہت زیادہ لگتی ہے. اب ایسے کیسز بھی آتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ آپ ڈیفالٹ چیک کریں کہ کیا ہے، اور وہاں پر آپ کون سا سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے کہ ان کو صحیح عادتیں پڑیں، صحیح طریقے سمجھ آئیں. ہم بھی وہی بات ہے کہ تکے سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں. بیڈ لینگویج ہے، بچے بول رہے ہیں، اور اب ہم ہر وقت ان کو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں استغفر اللہ، کیسی زبان استعمال کر رہے ہو. ہاں، ہم نے ٹوکنا تو ہے، ان کو بتانا تو ہے، لیکن وہ طریقہ بھی پھر ہمیں ڈیزائن کرنا پڑے گا کہ کون سا افیکٹو طریقہ ہوگا جس سے ہم اس لینگویج سے ان کو بچا سکتے ہیں، کس طریقے سے ان کو میسج دینا ہے. پھر یہ کہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹین ایج میں جب بچے آ جاتے ہیں تو آپ ان کو بس میسج دیتے رہیں، بہت عرصے تک وہ اس کو فالو نہیں کریں گے. وہ جو ان کا دل چاہ رہا ہے وہ بولیں گے. اگر آپ کے سامنے نہیں بولیں گے تو آپ اگر ان کا انسٹاگرام، سنیپ چیٹ کبھی آپ کو دیکھنے کا موقع ملے تو آپ کی تو نیندیں اڑ جائیں کہ جس قسم کی وہ ہمارے سب بچے جو ہیں وہ لینگویج وہاں پر اختیار کر رہے ہوتے ہیں. میجورٹی بچے جو ہیں ہمارے وہ وہاں پہ ایسی لینگویج بول رہے ہوتے ہیں. لیکن اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ ایک ایسا سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں جو آہستہ 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 ان کی برین واشنگ کرتا رہتا ہے، ان کو بتاتا رہتا ہے کہ دس از ناٹ اپروپریٹ ایون وین دے آر یوزنگ اٹ. اور الٹیمیٹلی ایک وقت آتا ہے کہ پھر کوئی بات ہے جب اس چیلنج میں سے نکل آتے ہیں تو وہاں پر اب وہی بات ہے کوئی اور چیلنج آ جائے گا، لیکن کم از کم یہ سافٹ ویئر اب کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح نمازیں پڑھانا چاہ رہے ہیں اب نماز پڑھانے پہ بھی ہماری زبردست قسم کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، اس پہ بھی ہم رونا دھونا ہمارا چل رہا ہے. تو یہاں پر بھی ہمیں پھر یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ نماز کس عمر میں بچہ کون سا چیلنج تھرو کرتا ہے، یا کس نیچر کا بچہ کیسا چیلنج تھرو کرتا ہے. تو اس کے مطابق ہم نے وہ سافٹ ویئر ڈالنا ہے، سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے. اپنے آپ کو بتایا کریں، صرف اس بچے کو عجیب نہ بنا دیا کریں، صرف ایسی باتیں نہ کہا کریں اس کے بھائی بھی پڑھ رہا ہے، بہن بھی پڑھ رہا ہے، کزن بھی پڑھ رہے ہیں، سب بچے بات مان جاتے ہیں. یہ نہیں مانتا، اس کا مطلب ہے اس بچے کو کوئی ایک اسپیسیفک یا اسپیشلائزڈ ایک سافٹ ویئر چاہیے ہے. وہ انسٹال ہو جائے گا تو وہ بھی آہستہ آہستہ اس بات پہ آ جائے گا. اور سب سے بڑا سافٹ ویئر جو ہوتا ہے، جو سب ماؤں کے پاس ضروری ہونا چاہیے ان کی جو زندگی کے معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے، وہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بہت کریں. ایک ایسا ہتھیار ان کے پاس موجود ہے جو شاید یعنی یہ اسٹرینتھ ہے ماں کی نا، یعنی کہ یہ سافٹ ویئر اگر آپ کے پاس انسٹالڈ ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا کوئی اینٹی وائرس ہے، یہ آپ کے پورے سسٹم کو تباہی سے بچا لے گا. تو زندگی یہ ایکسپیرینس کرنے کا نام ہے. میں آپ کو بتاؤں چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں ایک ینگ صاحب ان کو جانتی ہوں، ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک لیکچر ڈیلیور کیا پیرنٹنگ کے بارے میں. بہت اچھا تھا بیکاز ہی از اے ویری گڈ اسپیکر، اور وہ بہت اچھی طرح اپنا کام بھی ماشاءاللہ محنت سے کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آنٹی آپ نے یہ سنا میرا؟ تو میں نے کہا کہ میں نے بس تھوڑا سا ہی دیکھا تھا، زیادہ مجھے ٹائم نہیں ملا دیکھنے کا. اور میں نے کہا آئی نو یو آر گڈ. ہی سیڈ کہ اچھا اگر آپ پورا سن کے مجھے فیڈ بیک دیں. تو میں نے کہا میں آپ کو اس کے اوپر فیڈ بیک پتہ ہے کب دوں گی؟ اس نے کہا کب؟ میں نے کہا جب آپ کی شادی ہوگی اور آپ کے بچے ہوں گے اور جب آپ ان بچوں کو ہینڈل کریں گے، پھر یو آر کوالیفائڈ ٹو ڈیلیور دس لیکچر. یعنی جس انسان کو وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا اور پھر وہ کوئی بات کہتا ہے تو کئی دفعہ اس پہ اس طرح وزن نہیں ہوتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا جو بزرگ ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے، ان کی بات سننی چاہیے، کیونکہ انہوں نے اتنے تجربات دیکھے ہوتے ہیں کہ وہ واقعی بہت سارے ایریاز میں ہمیں زیادہ اچھی طرح سے گائیڈ کر سکتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. بچوں کو تو کہتے ہیں کہ تمہیں تجربہ نہیں، لیکن ہمیں بھی جو زندگی سکھا رہی ہے ہم اس تجربے سے اپنے لیے کون سا راستہ جو ہے وہ چن رہے ہیں. تو زندگی کو فائٹ نہیں کرنا چاہیے، اسے بھاگنا نہیں چاہیے، اس میں بڑے بزدلی کے ساتھ، دکھی انداز میں، تھکے تھکے قدموں کے ساتھ، اپنی سیلف پٹی کی مینٹیلٹی کے ساتھ انگیج نہیں ہونا چاہیے ہاف ہارٹیڈلی، بلکہ اپنے آپ کو یہ بتانا چاہیے دس از ہاؤ لائف از. مطلب اپنے لیے کوئی مشکل مانگنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے نا کہ کوئی بھی ہم آزمائش اپنے لیے مانگیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں بڑی مضبوط ہوں، میں نے فلاں فلاں کورسز کر لی ہیں اور میں قرآن بھی پڑھتی ہوں، آپ مجھے بے شک ٹیسٹ کریں، میں اپنے وعدے پہ جو میں نے سوچا ہے میں پکی سچی نکلوں گی. نہیں، آزمائش کبھی نہیں مانگنی چاہیے، لیکن جو آ رہا ہے راستے میں اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو اپنی زندگی کے چارج کو سنبھالنا ہے تاکہ ہم جو وہ کوالٹی آف ایکسپیرینسز ہمیں ہو رہے ہوتے ہیں ان کو بہتر بنائیں، اور فیوچر میں جو اور آنے والے ہیں اس کے لیے ہم مزید کام جو ہے صحیح طرح سے سیکھ سکیں.
اور اس میں ایویلویشن نہیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کہ میں کہاں پہ کھڑی ہوں 3 آؤٹ آف 10 یا 10 آؤٹ آف 10. ججمنٹس نہیں ہونی چاہیے, کوئی بہت بڑے بڑے انالیسز نہیں ہونی چاہیے. بس کہیں پہ فیلئر ہوگا, کہیں پہ سکسیس ہوگی, لیکن وہ وزڈم زندگی کا جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. اور اصل کام کرنے کا کیا ہے کہ جو ہمارے وہ ریلیشن شپس جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں ان کے ساتھ ہم کس لیول پہ انگیج ہو رہے ہیں. اور وہ کرتے ہوئے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج یہاں پہ میرا موڈ مجھے تنگ کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو بار بار ایسے میسیجز دیں کہ مجھے ریئیکٹ نہیں کرنا, مجھے لڑائی جھگڑا فساد نہیں پیدا کرنا. جیسے جیسے ہماری اپنے بارے میں یہ سینس بہتر ہوتی جاتی ہے اور ہم اپنے اندر نا اس میں اسپیس ایک کریٹ کرتے جاتے ہیں جس میں وہ تجربات ہمیں ٹھہراؤ دیتے جاتے ہیں, ہماری زندگی جو ہوتی ہے اس سے بہتری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی میرے سامنے بیٹھ کے بہت پریشان ہوتا ہے اور میں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ میری زندگی کے بھی چیلنجز اس سے ملتے جلتے ہیں. تو پھر میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تجربات سے گزار کے کچھ سکھا دیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں ان دوسرے ساتھی کی جگہ بیٹھی ہوں. اور یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ کہ آپ بہت پریشان ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ساتھی دیے ہوتے ہیں زندگی میں جن کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں, آپ بات چیت کرتے ہیں اور وہ آپ کو دوبارہ سے وہ اسٹرینتھ دے دیتے ہیں, آپ کے لیے وہ آئینہ بن جاتے ہیں, وہ مرر بن جاتے ہیں جس کے ذریعے آپ دوبارہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور آپ اپنے ان مسائل کو ڈیل کرنا سیکھ لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا بیٹھ کے کوئی غیبتیں کرتے رہنا, برائیاں کسی کی کرتے رہنا. ایک یہ کہ ایسے ساتھی ہوں جو زندگی کے تجربات سے خود بھی سیکھ رہے ہیں اور آپ کو بھی سکھا رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے وہاں پہ سٹینڈ بائی پہ بھی آ جاتے ہیں. اور بیسیکلی اس پروسیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے, جو ہمارا پاسٹ ہوتا ہے نا, ماضی ہوتا ہے, اس میں ہمیں اطمینان اپنے اندر لانا ہوتا ہے. یعنی اکثر اوقات ہم جب اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ریگریٹس ہمارے زیادہ ہوتے ہیں. میں نے بچے کو اس وقت کیوں مارا, میں نے اس سے یہ بات کیوں کی, میں یہ بول دیتی, میں یہ نہ بولتی, میں یہ کرتی. ہم اپنی کسی اسٹرینتھ کو نہیں دیکھتے کہ وہاں پر ہم نے اپنے لیے سکسیس بھی بہت سی کریٹ کی ہوتی ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی کے کسی بہت بڑے چیلنج کو دیکھیں گے نا, تو اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ اس سے میرے اندر اگر یہ مسئلہ میری زندگی میں نہ ہوتا تو شاید میری یہ اسٹرینتھ یا یہ کیریکٹرسٹک ڈیولپ نہ ہوا ہوتا, اور میں نے اس مسئلے کے ذریعے اپنے اس چیز کو ٹھیک کیا ہے, اس معاملے میں میں اسٹرانگ ہوئی ہوں. یعنی یہ ایک بڑا ہی امیزنگ قسم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے پاسٹ کو دیکھیں تو وہاں سے اپنی کوئی اسٹرینتھ نکالیں اور وہ بھی اپنی سکسیس سٹوریز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھیں. اسی طرح پریزنٹ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے لیو ان دا مومنٹ. اس کے پاسٹ اور فیوچر سے کنیکشن نہ بنائیں. مثلاً اگر آپ فرض کریں آپ کا بچہ, آپ اس کو لے کر بیٹھے ہیں پڑھنے کے لیے اور آپ کہہ رہے ہیں یا تو آپ کو یہ ہے کہ پہلے بہت اچھا پڑھتا تھا, یا یہ ہے کہ جی پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا اب بھی نہیں پڑھے گا, تو اب آپ سوچیں اس وقت میں آپ کی کیا کیفیت ہوگی. یا یہ کہ آپ فیوچر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ یا اللہ اگر اب یہ کلاس 2 میں نہیں پڑھے گا تو یہ جب آگے زندگی میں جائے گا آج سے 10 سال بعد تو یہ تو نکمہ رہ جائے گا, ابھی تو صرف کلاس 2 ہے نا. تو ایک ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ ہم وہی بات ہے کہ پاسٹ اور فیوچر اپنے آپ کو, اپنے موریل کو ڈاؤن کریں اور بچے کے اوپر ایکسیسو پریشر ڈالیں کیونکہ ہم اب ایموشنل ہو گئے ہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ پریزنٹ میں رہتے ہم سوچتے ہیں ابھی میں اس وقت کا جو ہوم ورک کرانا ہے اور اس وقت یہ جو اس کو 1 چیپٹر یا 2 کویسچن یاد کرانے ہیں, میں صرف اس پہ فوکس کرتی ہوں. بس میں یہاں پر ایک نیا سافٹ ویئر انسٹال کرنے لگی ہوں. جب میں نے وہ کام کرنا شروع کیا تو کیا ہوگا, الٹیمیٹلی وہاں سے بچہ جو ہے وہی بات ہے کہ جب وہ پاسٹ بنے گا تو بچے نے کچھ سیکھا ہوا ہوگا, جو فیوچر آئے گا تو میرے زیادہ ایک کنٹرول میں ہوگا کہ میں کچھ کام کر سکوں. اور فیوچر کے بارے میں ہمیشہ ہوپ فل رہنا چاہیے. یہ جو ہم ایسے جملے بھی بولتے ہیں نا اپنے بچوں کے سامنے بھی کہ تم نے نہیں ٹھیک ہونا, کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کام کرنے کا. مجھے بھی کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں آپ باتیں بہت اچھی کرتی ہیں لیکن آپ نا بس میرے ہسبینڈ کو نہیں جانتی, یا آپ نے میرا بچہ نہیں دیکھا, یا بس یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا, میرے سسرال والے بڑے عجیب ہیں وہ ٹھیک ہونے نہیں دیں گے. دیکھیں ٹھیک تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے نا, اور ہم کیوں گیو اپ کرتے ہیں. ہم اپنا بیسٹ دیں گے, آخری سانس تک اپنا بیسٹ دیں گے جو کچھ بھی ہم نے سیکھنا ہے. یہاں پر ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ سوال آتا ہے, وہ یہ ہے بچے کو کتنا ٹرسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بڑا کامن سینیریو ہے کہ ہر وقت ہمیں یہ بتایا جاتا ہے. آپ کو ایسے پیرنٹس ملتے ہیں کہ جب آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں آپ مختلف والدین سے ڈسکس کرتے ہیں مختلف چیلنجز کو, اور آپ کو
کنفیوژن اس طرح شروع ہوتی ہے کہ مثلاً آپ نے بڑے رولز ریگولیشن بنائے ہوئے ہیں، اس ٹائم پہ گھر سے باہر نہیں جانا، اس ٹائم پہ اسکرین نہیں ملے گی، اس ٹائم پہ سونا ہے، اس ٹائم پہ یہ کرنا ہے، اور آپ کا بچہ یا آپ کو خود ہی ایموشنل بلیک میل کرتا ہے کہ جی سب کے اماں ابا اتنے اچھے ہیں اور آپ اچھے نہیں ہیں، آپ مجھے کچھ نہیں کرنے دیتے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ بلکہ بہت دفعہ ہمیں نظر آتا ہے، ایسے والدین نظر آتے ہیں جو کانفیڈنس کے نام پہ بچوں کو سب کچھ کرنے دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بالکل نہیں روک رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جو بات ہوتی ہے یہ نہایت مشکل ہو جاتی ہے. لوگ جو ہیں وہ سخت پریشان رہنا شروع ہو جاتے ہیں، پیرنٹس تو بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں، مطلب کتنا ٹرسٹ کیا جائے اور کہاں پر لائن ڈرا کی جائے. تو یہاں پر یہ دو ڈائیگرامز جو آپ کے سامنے ہیں ان کو یاد رکھیں. ایک ہے وی، جو تھا نا الفابیٹ ہے وی. اچھا وی کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے نیرو ہوتا ہے، اوپر سے وائڈ ہوتا ہے. تو آپ نے جب بچوں کو ڈسپلن کرنا ہے تو یہ زندگی میں فارمولا رکھنا ہے کہ آپ نے ایک دم سے آزادیاں نہیں دینی. آزادی ہم کہتے ہیں کہ بچے کو ارن کرنے دینی ہے. ٹرسٹ کتنا بچے کو کرنا ہے کہ جتنا وہ ارن کرتا جاتا ہے. مثلاً اب آپ دیکھیں چھوٹا بچہ ہے اور اگر وہ لیٹس سے وہی بات ہے کلاس 2-3 کا بچہ ہے اور وہ اپنا رات کو آپ ایک آواز لگاتی ہیں کہ بیٹا اپنا اسکول بیگ پیک کر لیں اور وہ اسکول بیگ پیک کر لیتا ہے، تو دیٹ مینس یو کین ٹرسٹ ہم ود ہز اسکول بیگ. ٹھیک ہوگی بات. اب آپ اس کو ٹرسٹ کر لیتی ہیں، آپ تھوڑا بہت بعد میں جب وہ سو جاتا ہے چیک کر لیتی ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو رات کو مثلاً گروسری کے لیے جانا پڑ رہا ہے یا کبھی کبھار کوئی ایسا ڈنر ہے یا کسی کو وزٹ کرنے جانا پڑ رہا ہے اور وہاں سے اگر آپ ایک میسج بچے کو دیتی ہیں تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ آپ کا وہ بچہ اس بیگ کو پیک کر لے گا. اگر ایک بچہ پیک ہی نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتی کہ آپ کہیں کام سے نکلی ہیں اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ تم وہ بیگ پیک کر لینا، واپس آئیں اور جی بچے نے پیک نہیں کیا ہوا تھا، جو کہ وہ پہلے بھی نہیں کر رہا تھا، اور آپ نے اس کے اوپر چڑھائی شروع کر دی، اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا کہ تم لوگ یہ کام بھی نہیں کر سکتے، ایک کام میں نے کہا تھا. تو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ آپ وہ ویریبلز دیکھتے ہیں کہ بچہ ان کو کتنا فالو کر رہا ہے، اور اگر وہ نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی سکل مسنگ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں کر رہا، یا اس کی وہ عمر نہیں ہے جس پہ آپ نے اس سے کوئی اتنی بڑی امید لگا دی ہے. آپ کو تھوڑا سا اس کا لیول بھی دیکھنا ہے نا. کئی دفعہ ہم کلاس 2-3 کے بچے سے وہ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہوتے ہیں جو نہیں وہ کر سکتا، لیکن ہم نے یہ سوچ لیا ہے. تو ہم آہستہ آہستہ ان کو ایج اپروپریٹ ذمہ داریاں دیتے جاتے ہیں. جیسے جیسے وہ پورا کرتے جاتے ہیں تو دیٹ مینس کہ دے آر ٹرسٹ وردی، ہم ان کو اگلی رسپانسبلٹی دینا شروع کر دیتے ہیں. اب ایک بچہ مثلاً آپ ٹی وی کے آگے اس کو بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں یا اپنی مرضی سے لیپ ٹاپ دیتے ہیں، اور وہ کیا کرتا ہے کہ آپ نے اس کو کہا صرف 30 منٹس، اور وہ جناب 3 گھنٹے تک لڑتا جھگڑتا رہتا ہے. اور پھر وہ 1 سال کے بعد اس پورے پروسیس میں پورا سال گزر گیا اور 1 سال کے بعد وہ آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا فون چاہیے. تو آپ کیا کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ آپ کو بچے کو فون دے دینا چاہیے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ویسے اسے بڑا ٹرسٹ کرتی ہوں، یا یہ کہ اب دیکھیں میں نہیں چاہتی میرے بچے کو کمپلیکس ہو. نہیں، وہ اسکرین کے ساتھ ابھی رسپانسبل بیہیویئر نہیں دے رہا، تو آپ کو پہلے اس کو اس رسپانسبل بیہیویئر میں لانا ہے. اچھا پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو کبھی بھی نہیں کرے گا اسکرین کے ساتھ، تو وہ ہمیشہ ایکسپینڈ کرے گا اپنے ٹائم کو، تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری پیرنٹنگ ریٹ کتنی ہے، میرا پیرنٹنگ ہولڈ کتنا ہے. فرض کریں کہ وہ جو ایک میں اس کو اپنے ہاتھ سے اپنا فون یا اپنا کوئی لیپ ٹاپ یا کوئی وہی بات ہے LCD لگی ہے اس پہ کچھ لگا کے دیتی ہوں اور میں اس کو کنٹرول ہی نہیں کر پاتی، تو پھر میں نہیں ٹرسٹ کر سکتی اس معاملے میں کہ میں اس کو ایک فون لے کر دے دوں. یعنی یہ آپ نے وربلائز نہیں کرنا ہوتا، لیکن آپ کی اسیسمنٹ تو صحیح ہو نا اس معاملے میں کہ کہاں پر مجھے کیا اس کو دینے کی یا کیا کرنے کی اجازت ہے. اسی طرح آپ دیکھیں بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ سے پرمیشن مانگتے ہیں کہ جی ہم نے باہر جانا ہے دوستوں کے ساتھ کچھ کھانے پینے. اب آج کل کا جو ماحول ہے تو پھر آپ ان کے لیے ایک رول سیٹ کر دیتے ہیں کہ ہاں ہاں آپ جا سکتے ہیں لیکن میں ساتھ جاؤں گی، میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گی، میں ایک الگ ٹیبل پہ بیٹھوں گی. اگر بچہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے کوئی غلط کام کرنا نہیں نا، تو وہ کہتا ہے میں دوستوں کے ساتھ ہوں، آپ الگ ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. تو آپ ساتھ جائیں اپنے الگ ٹیبل پہ بیٹھیں اور آپ اس کو اتنا ہی ٹرسٹ کریں کہ بیٹا ٹھیک ہے تم یہ کام کر لو. لیکن اگر وہ اس پہ بہت ہنگامہ کریٹ کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے وہاں پہ. وہ کچھ ایسی ایکٹیویٹی بچے کرنا چاہتے ہیں یا اس کی سیلف اسٹیم لو ہے اور اس کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھ پہ چیک رکھ رہے ہیں، باقیوں کے پیرنٹس نہیں رکھ رہے، تو آپ اس کی سیلف اسٹیم کو بلڈ کرنا ہے، یعنی اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے.
تو ٹرسٹ ہمیشہ جو ہوتا ہے اس طریقے سے بچے کو کیا جاتا ہے، ذمہ داری دی، جب وہ پوری کر لیتا ہے تو گڈ، اگر وہ پوری نہیں کر سکتا تو دیٹ مینس کہ ویئر از دا گیپ، اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ ہمیں سوسائٹی، ویسٹرن کلچرز، ایون اب آپ کچھ پیرنٹنگ ایکسپرٹس کو سنیں گے یا بات کریں گے، وہ جو آپ کو بات بات پہ کہتے ہیں کہ جی آپ بچے کے دوست بن جائیں، آپ بچے کو کانفیڈنس دیں، آپ بچے کے ساتھ سختی نہ کریں، اور ہم عجیب کنفیوز پیرنٹنگ کریں۔ کہیں جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو بچہ بالکل ہی آزاد، مادر پدر آزاد، جو اس کا دل چاہتا ہے کر رہا ہے، اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی اب ہم مینج کیسے کریں۔ سختی کر رہے ہیں تو اتنی سختی کر رہے ہیں کہ اس میں بھی پیرامیٹر صحیح نہیں، جس چیز کی نہیں اجازت دینی چاہیے وہ دے دیتے ہیں، جس چیز کی اجازت دینی چاہیے وہ نہیں سمجھ آتی۔ جب آپ اس وی کے مطابق کام کریں گے، اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کام کریں گے، تو آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور وہی بات ہے، یاد رکھنا ہے کہ ہم نے دعائیں تو مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ فرض کریں آپ نے بچے کو ٹرسٹ کیا ہوا ہے کسی بھی معاملے میں، اور وہ بچہ ماشاءاللہ اس ٹرسٹ کے مطابق صحیح کام کر رہا تھا۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بچے پیئر پریشر میں آ کے پھر کچھ غلط فیصلے کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ ریڈ فلیگز کون سے ہیں جن کے معاملے میں ہم کیئرفل ہو جائیں کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے، تاکہ اہیڈ آف ٹائم ہم چیزوں کو یا سچویشنز کو مینج کرنے کی طرف جائیں۔ مثلاً اگر آپ کا بچہ، آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اس نے جھوٹ بولا، تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہوتا ہے۔ اب جھوٹ بولنے پہ ہم نے ہنگامہ نہیں کریٹ کرنا، ہم نے سمجھ جانا ہے کہ یہ سچویشن ذرا آپے سے باہر ہے، اور تھوڑا اس کو اپنے حساب سے انویسٹیگیٹ کرنا ہے، سارے معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ اس کو حل کیسے کیا جائے گا۔ جیسے اس نے کوئی اسکول میں کچھ گڑبڑ کی، ٹیچر نے ڈائری پہ لکھا، اس نے ڈائری کا پیج پھاڑ دیا، یا آپ کے سگنیچر فیک کر کے لکھ دیا، اب آپ کو پتہ چلا، تو اب آپ نے پہلے سوچنا ہے بیٹھ کے کہ بھئی اس نے کیوں پیج پھاڑا، کیا میں اس کو ڈانٹتی بہت زیادہ ہوں، یا مار پیٹ ہو جاتی ہے، یا مجھے نظر آ رہا تھا کہ اس کو ایسا چیلنج ہے اور میں اس کو اگنور کرتی رہی، میں اس کو سپرفیشل طریقے سے سمجھاتی رہی، جو بھی مسئلہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ میرے بچے نے اپنے دوستوں کے ساتھ جا کر ویپنگ کر لی، مجھے پتہ چل گیا یہ ریڈ فلیگ ہے، میں نے اس کے کپڑوں میں کہیں دیکھ لیا، اس کی پاکٹ میں پڑا ہوا تھا، جب میں نے پوچھا تو اس نے مجھے کہا کہ میرے دوست کا ہے، اور میں یہ سوچی ہوں ہاں آج کل کے تو لڑکے ہوتے ہی بہت خراب ہیں، لیکن یہ ریڈ فلیگ ہے کہ میرے بچے کی پاکٹ میں کیوں ہے، اور اب مجھے اس کو چیک آؤٹ کرنا ہے، وہ کیسے بچوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، کون سا سکل اس میں مسنگ ہے جس کی وجہ سے وہ اس ایٹیٹیوڈ کی طرف جا رہا ہے۔ ٹھیک، میں نے اپنے بچے کو موبائل تو دے دیا، لیکن اب وہ اس پہ بہت ایکسٹینڈیڈ ٹائم گزار رہا ہے، اور میں نے اپنی طرف سے چیک آؤٹ کیا ہے، لیکن مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آ رہی فون پہ، کیونکہ بچے تو اب ایسے ایسے اکاؤنٹس بناتے ہیں اور ایسے ایسے طریقے سے چیزوں کو ہائیڈ کرتے ہیں اس میں کہ آپ ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ تو ریڈ فلیگ کیا ہے؟ اس کا موڈ خراب ہو رہا ہے، وہ رات کو فون اپنے پاس رکھتا ہے، وہ ٹائم پہ مجھے فون نہیں دیتا ہے، اس کے گریڈز خراب ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ڈریس اپ ہونے کا طریقہ یا اور چیزیں جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہیں، اس کا پکچرز لینے کا طریقہ، سیلفیاں لینے کا طریقہ چینج ہو رہا ہے، لڑکیوں میں اسپیشلی جیسے ہوتا ہے، تو یہ سب ریڈ فلیگز ہیں۔ اچھا، دوستوں کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ ریڈ فلیگ کیا ہوگا؟ کسی کی پونی بنی ہوئی ہے لڑکے کی، یا کسی کا عجیب و غریب حلیہ ہے، تو یہ ریڈ فلیگ ہے کہ میرا بچہ ایسے بچوں کی طرف جس طرح کی میں نے تربیت کی کیوں اٹریکٹ ہو رہا ہے۔ تو ان ریڈ فلیگز کو فوراً آپ نے ایکسپلور کرنا شروع کر دینا ہے۔ بچے سے نہیں بہت زیادہ ڈائریکٹلی ہم پوچھتے، ہم اوور آل دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی کہاں پہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ اگر کہ بچہ پہلے دینی کلاسز میں جاتا تھا لیکن اب وہاں پر بھی کچھ وہ کام جو کرنے والے ہیں وہ نہیں کر رہا، تو یہ ریڈ فلیگ ہے کہ کیسے اس کو دیکھا جائے گا۔